اللہ ایک تعبیر ہے، اور یہ مقام اللہ آج میں دے سکتا ہے، پہلے بھی دیا تھا، آئندہ بھی دے سکتا ہے، لیکن کس کو دیتا ہے یہ تو سمجھ پہلے سمجھ سارے کبیرہ گناہوں سے توبہ کر، ایک بھی تمہارا چھوٹا کبیرہ گناہ نہ رکھے، کبیرہ کو کبیرہ ہاں کبیرہ گناہ نہ رکھے، کبیرہ گناہ سے بھی تو پاک ہو جا، اور پھر اللہ کا ذکر کر، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، صرف یہی پڑھتا ہے، میں سمجھنے کے رہا صرف یہی پڑھتا ہے، اور اتنا پڑھ کہ کلمہ طیبہ کے اندر تمہارا دل ڈوب جائے اندر باہر سے، اور اللہ چاہے تو پھر دے سکتا ہے۔ یہ کلمہ طیبہ ہے، یہ دیکھنا پڑھنا کہ اشارہ کرنا علم الآداب کے ذریعے، تم علم الآداب مجھے بتاؤ تو صحیح، اس وقت علم الآداب تمہارے جادوگر نہ ہو، اس وقت علم الآداب تمہارے جھوٹ پر بولے، میں جان چکا ہوں، خود تحقیق کر چکا ہوں، اس لیے کہہ رہا ہوں درجنوں جھوٹ، جس قدر وہ جھوٹ بولیں گے آپ کہیں گے میں سچ بول رہا ہوں۔ مجھے مجبور آدمی کر سکتے، مجھے پیروں کے پاس جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس اچھی طرح میں مسئلہ گزارش کر دوں، ساری باتیں نہ کروں، میں جلدی کیفیت پہ آ جاتا ہوں۔ میرے حضرت نے منع کیا ہے، میں اولیاء اللہ کی احترام کرتا ہوں، سنتا جو میرے پاس آئے میں اس کا ہاتھ سنوں گا، مگر جو قوم میں بلی ہے، جو اللہ کا بلی ہے، اس کے پاؤں میں ٹول پیوں گا، اس کے پاؤں کو میں ٹولوں گا، لیکن اگر کہ آسمان سے اڑتا رہے، زمینوں کو دیواروں کو درگاہ ملے، مگر میری اجازت نہیں کہ میں اس کے پاس جاؤں، وہاں ایک جو 2 3 4 5 بنا لے وہ حرامی ہوتا ہے۔ ہاں جی، یہ تو آپ کو معلوم اچھی طرح سمجھتے ہیں نا، کیا آپ کو معلوم ہو سکتے ہیں کہ بات ایک ہوتا ہے۔ میں اس ولی کو خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، میں اس ولی کے ہاتھ پاؤں چوم چکا ہوں جو سر کی آنکھوں سے حضور کا دیدار کرنے کا، مجھے کیا ضرورت ہے؟ اور آپ کی تحقیقات میں میں نہیں دکھانا چاہتا، آپ کی مکتوبات شریف ہے، انشاءاللہ اگر اللہ اس کے رسول کو پسند ہوا تو خود بخود کھلیں گے۔ میں بناوٹ کیوں کروں؟ مجھے بناوٹ تو یہ سچا ہونا چاہیے، میں سخت متنفر بناوٹ کرنے والا ہوں، میرے دین مخلص سے احساس ہوا ہے، اسلام کے اندر دین کے اندر احساس ہے، اور یہ تو علماء کا ایک گروہ ہے جو نہیں مانتا لیکن اکثر مانتے ہیں، اکثر مانتے کہ یہ ہے بات جائز ہے، ہر حقیقت ہے، یہ ثابت ہے، اور آج بھی اللہ کے بھروسے پہ ایسے لوگ موجود ہیں، مدینہ پہ بتا میں اکثر موجود ہے۔ یہ میں اشارے کر چکا ہوں، یہ متکبر ولی تھے، یہ اپنی صورت بدلتے تھے، صورت بدل کر میرے پاس آ کر میری تربیت کرتے تھے، مجھے کیا ضرورت ہے؟ انہوں نے خود مجھے تلاش کیا، میں نے تلاش نہیں کیا۔ لاجانی باتوں میں نہ جاؤ، متکبر کس کو کہتے ہیں؟ متکبر اس کو کہتے ہیں ایک قدم یہاں ہو دوسرا قدم مکہ شریف پہ ہو، ایک یہاں ہے دوسرے مدینہ منورہ میں، ایک قدم یہاں ہے اور دوسرا آسمان میں۔ آپ نے فرمایا یہ موجود ہے میرے پاس تاریخ، آپ نے فرمایا سید کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج اسراء حاصل ہے، تو حضور کو نور کو رب کریم نے یہ بھی عطا کیا ہے کہ آپ کی امت کے کمالاں اعلیٰ درجے کے ولی آخری ان کو بھی معراج حاصل ہے۔ اس واسطے اور فلاں ولی کے پاس چلتے ہیں، فلاں ولی ٹھیک ہے اولیاء ہے، اللہ کا کرم ہے، یہ سب کا اپنا نظام ہے، فرشتے بھی ہیں
ولی بھی ہیں، فرشتے نظر آتے نہیں نظر آتے، اور اگر آئیں گے تو انسان کی شکل میں آئیں گے، اور آتے ہیں انسان کی شکل میں ہیں، اور مساجد میں موجود ہوتے ہیں۔ تمہاری کوئی نماز قبول نہ ہوگا فرشتہ داخل نہ ہو، کسی کا کوئی سجدہ رکوع قبول نہ ہو اگر فرشتے داخل نہ ہو، وہ سفارشی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اور فرشتوں کی تعداد کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ کریم کا اپنا لشکر ہے، زمین اور آسمان میں پھیلے ہوئے ہیں، اور تمام مخلوق سے زیادہ ہے۔ رہا یہ کہ پہلے آسمان کے نیچے والے فرشتے اور ہیں، اور آسمان سے اوپر والے اور ہیں۔ جو آسمان سے اوپر والے ہیں ان کو مدر اعلیٰ کہیں گے، یہ آپ بہت پڑھ چکے لیکن پتہ کوئی نہیں۔ مدر اعلیٰ جن کو کہتے ہیں وہ فرشتے آسمان سے اوپر ہیں، جو آسمان سے نیچے ہے وہ مدر اعلیٰ نہیں ہے، وہ ان کی ماتحت ہے۔ تو میرے مالک و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک امتی تھے، اور ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وارضاہا حضور کی زوجہ طیبہ طاہرہ، آپ نے تشریف فرمائی اور فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے میرے سامنے فرمایا تھا، اور آج وہ بات میں نے سن لی ہے۔ لیکن الفراش رضی اللہ تعالیٰ کون بات میں درسا تھا، تاریخ سیرت طیبہ احادیث میں یہ موجود ہے۔ ریل الفراش انتقال فرما ہو اور ان کو کفن پہنا دیا گیا، کسی وجہ سے ادھر ادھر کی گفتگو شروع ہو گئی تو آپ کو ڈالا گیا، کفن کے اندر ڈال دیا گیا، تو یکدم اٹھ کے بیٹھ کے فرماتے ہیں تم کیوں تاخیر کرتے ہو، جلدی میرا جنازہ پڑھ کے مجھے سفر میں کھا کرو، میرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرا انتظار فرما رہے ہیں۔ ایسے اور بھی ہیں جنہوں نے انتقال فرمانے کے بعد وہ زندہ ہوئے، بے شمار ہے، لیکن ہندی میں فراش کا خصوصی طور پر ذکر کیا جاتا ہے۔ فرمایا تم کیوں دیر کر رہے ہو، مصطفیٰ علیہ السلام میرا انتظار فرما رہے ہیں۔